السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم حفصہ بی بی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ویلنس ٹاک۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے فوڈ چوائسیز اور پالیسیز ہماری صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہر صوبے کی فوڈ اتھارٹی، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، اپنے صوبے میں فوڈ پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان فوڈ اتھارٹی بھی اپنے صوبے میں فوڈ پالیسیز کو بنانے، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ٹیکنیکل بلوچستان فوڈ اتھارٹی مسٹر انور کاکڑ صاحب۔ سر، اے ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ سر، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ بلوچستان کی فوڈ سیفٹی پالیسیز اور پبلک ہیلتھ گول کے ساتھ کیسے الائن کری ہے اور ان کو کیسے سپورٹ کری ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے سب سے زیادہ ان کا اثر کہاں پر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارا بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا رول، جی اس میں ہم NCDs کو پریونٹ کر کے بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس میں سب ہائر رینک میں آتے ہیں، پس 3 رینک میں کارڈیو واسکولر ڈیزیز۔ NCDs میرے خیال میں ٹرانس فیٹی ایسڈ، اور ان کو ہم کنٹرول کر کے یا پبلک اویئرنیس سیشن سے یا مختلف جہاں پر جو انڈسٹریز ہیں ان کی سیمپلنگ کر کے اس میں سے اگر WHO کے اس سے ڈفر آتا ہے تو اس پر ہم فائن کر کے اور اس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال مین چیز یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو سے اویئرنیس۔ ٹھیک ہوگا۔ سر، میرا آپ سے جو اگلا کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس فوڈ ریگولیشن جیسے ایڈیبل آئل کی مانیٹرنگ اور اڈلٹریشن جو کنٹرول ہے اور پروسیسڈ فوڈ کی جو اوور سائٹ ہے، اور ان پہ جو NCDs جیسے جو ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہیں، کتنا اہم جو ہے نا کہ یہ کردار ادا کرتے ہیں یہ جو پروسیس ہیں، یہ جو اسٹینڈرڈس کو کنٹرول کرنا اڈلٹریشن والے؟ فوڈ اتھارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی۔ دیکھیے، اس میں سب سے مین رول فوڈ اتھارٹیز کا ہی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ 2 چیزیں، ایک تو پبلک اویئرنیس، سیکنڈ لیب انالیسس کے تھرو اگر ہمارے پاس WHO کے جو اس کو غالباً میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ابھی ایکسیپٹ کر لیا ہے لیس دین 2%، تو اس کے تھرو ہم بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیلنج آ رہا ہے بلوچستان میں کہ یہ بڑا واسٹ ایریا ہے، سب لوگوں تک پہنچنا لمیٹڈ ریسورسز میں کچھ چیلنجنگ ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حد تک مکمل کوشش کر رہے ہیں، مختلف سکولز میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کر بھی ہم اویئرنیس سیشن دیتے ہیں، اور اپنے یہاں بھی بلوا کر ہم سیشن دیتے ہیں FBOs کو اور جنرل پبلک کو، اور سوشل میڈیا کا بہرحال اس میں بڑا رول ہے جس کے تھرو ہم بہت سی باتیں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ جو انڈسٹریل ٹرانسفیٹس ہیں ان کے ایلیمینیشن کے لیے بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے ابھی تک کیا کیا کام کر لیے ہیں اور ان پہ ابھی تک کی کیا پروگریس ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ سچ تو انڈسٹریز بلوچستان میں اتنی ہے ہی نہیں، زیادہ تر آئل اینڈ گی یا پنجاب سے آتا ہے یا اسمگلنگ کے تھرو ایران سے آتا ہے، تو ڈائریکٹلی ہمارے پاس 1-2 گھی ملز ہے، وہ بھی میرے خیال میں فنکشنل نہیں ہے، تو ڈائریکٹ انٹریکشن تو ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے ریزسٹنس پر بھی ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ چیلنجز تو ہر جگہ امپلیمنٹیشن میں بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے مین چیلنجز ہیں جو ہمیں اب جو بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو فیس کرنا پڑے ہیں امپلیمنٹیشن میں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو بلوچستان بڑا واسٹ ایریا ہے، رقبے کے لحاظ سے تقریباً پاکستان کا آدھا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسکیٹرڈ آبادی ہے۔ ان سب تک
پہنچنا اور ان کو کمیونیکیٹ کرنا, یہاں پر پرابلم آ رہی ہے. اور بعض ایسے ایریاز بھی ہے جہاں پر سوشل میڈیا کا نیٹ ورک یا فون کا نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا ہے. ترلی یہ ہے کہ یہاں پر لٹریسی ریٹ نسبتاً کم ہے. تو یہ چیزیں کل ملا کر کچھ آرڈل ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. باقی ویسے یہ ہے کہ ایک بار ان کو سمجھ آ جائے پھر یہ لوگ کوآپریٹو ہے, تو ایک حد تک کوآپریشن بھی کرتے ہیں, مگر یہ 2-3 چیلنجز ہے اور لیک آف ریسورسز وغیرہ. سر میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی اور اس کے بارے میں ٹیکنیکل ونگ اور لیب فیسلٹیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اس کی ورکنگ اور اس کی کیا پروسیس ہے اور بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا اس میں کیا کردار ہے. یہ دیکھیے ٹیکنیکل ونگ ایک فوڈ اتھارٹی کا ایک اہم ونگ ہے, چونکہ تمام چیزیں سائنٹیفک بنیادوں پر کرنے کے لیے لیب کی فیکٹس اور فگر کا بڑا اہم رول ہے. اور یہ ونگ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں ایک مین لیب ہے آپ کا اسٹیٹک لیب, اور ایک موبائل لیبز ہے, اور 3rd نمبر پر ٹریننگ اسکول آ جاتا ہے. تو اس میں مین لیبز میں بڑی حد تک ہم نے ایکوپمنٹس وغیرہ اچیو کر لیے ہیں. بہرحال پھر بھی بہت سی کمیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ ایسے ٹیسٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر ہم پرفارم نہیں کر سکتے, وہ پھر ہم یا پنجاب فوڈ اتھارٹی یا کراچی بھجواتے ہیں. اوورآل اس کا بڑا اہم رول ہے اور بڑی حد تک انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے بھی بڑھ چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آیا ہوگا کہ فوڈ سیفٹی اور بہتر فوڈ پالیسیز صرف ہمارے لیے ایک رولز ہی نہیں بلکہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور ویلنس ٹاک کی مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.